اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چند باتیں جادو کی حقیقت اور اس کا جو حکم ہے اس کے متعلق عرض کرنی ہے۔ جادو کو عربی میں سحر کہا جاتا ہے، سین میں زیر ہے سحر۔ اس کا معنی ہوتا ہے باریک یا مخفی شے، یعنی جو آنکھوں سے نظر نہ آتی ہو۔ اور جادو اور سحر میں بھی چونکہ کوئی چیز ظاہری طور پر نظر نہیں آتی تو اس وجہ سے اس لحاظ سے اسے سحر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اور بھی کئی معنی آتے ہیں، لیکن بہرحال یعنی جو چیز نظر ہمیں نہیں آتی اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں سحر، جادو ہر ایسے عجیب معاملے کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہے، اور پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے کوئی منتر پڑے جاتے ہیں، کچھ الفاظ پڑے جاتے ہیں جن میں شیاطین کے لیے کو خوش کرنے کے لیے اور کفر و شرک کے کلمات ہوتے ہیں، ان میں شیاطین کی تعریف کی گئی ہو یا ستاروں وغیرہ کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور کبھی اس میں جادو میں سحر میں ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت اور پاکی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، گندگی کے اندر رہنا، اس طرح کے کچھ اعمال کیے جاتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اللہ کے فرشتے پاک ہیں، تو ان فرشتوں کی مدد ان اقوال اور افعال سے حاصل ہوتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہے تقوی اختیار کرنا، پاکی اختیار کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، بدبو اور نجاست سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے ذکر کرنا، نیک اعمال کرنا۔ اسی طرح شیاطین کی امداد ایسے اقوال اور افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیطان کو پسند ہے۔ اسی لیے سحر، جادو صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبیث کاموں کے، گندے کاموں کے عادی ہوں۔ اور اسی طرح جو عورتیں بھی اپنی ناپاکی کے دنوں میں یہ کام کرتی ہیں تو وہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ نہیں آپ یہ سمجھیں کہ جادو صرف اور صرف گندگی کا نام ہے، بےہودگی کا نام ہے۔ اور باقی بھی کچھ جو شوبدے اور ٹوٹکے اور ہاتھ کی چلاکی کے کام، یا ایک وہ ہوتا ہے مسمرزم، اور یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہوتی کچھ ہیں، صرف جو ہے وہ نظر بندی جس کو کہتے ہیں، ان کو بھی جادو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں جادو وہ ہے جو میں نے بتا دیا۔ اور پھر جادو کی کئی قسمیں، ہیں، ان میں سے ایک قسم تو جو ہے نا وہ محض نظر بندی ہوتی ہے، صرف نظر بندی ہوتی ہے، جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔
جیسے بعض جو شعبدہ باز ہوتے ہیں، یہ جو شعبدے دکھانے والے ہوتے ہیں، یہ اپنے ہاتھ کی چلاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اب تو باقاعدہ یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیو آ گئی ہیں کہ ہمیں جو نظر آتا ہے نا، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں، صرف ہاتھ کی چلاکی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ قرآن میں جو واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ اس میں بتا دیا کہ یہ رسیوں اور لاٹھیاں جو جادوگروں نے ڈالی تھی، نہ تو در حقیقت سانپ بنی، نہ انہوں نے کوئی حرکت کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوت متخیلہ تھی، یعنی جو خیالی قوت ہوتی ہے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، جو ہمارا خیال ہوتا ہے، وہ متاثر ہو کر ان کو دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگی۔ اور جادو کی ایک قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، یہ بھی جادو کی قسم ہوتی ہے۔ اور واقعی میں جادو میں اتنا زور ہوتا ہے کہ ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دے۔ یعنی بالکل یہ جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اور حضرت وہ موتا امام مالک رحمہ میں ایک روایت ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ اب یہ گدھا بنا دینے کے لفظ جو ہے مجازی طور پر، یعنی اس سے بیوقوف بنانے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے حقیقی معنی، یعنی اگر میں یہ کلمات روزانہ پابندی سے نہ پڑھتا تو یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے۔ اس سے یہ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ جادو کے ذریعے انسان کو گدھا بنا دینے کا امکان موجود ہے، اور دوسرے یہ کہ جو کلمات وہ پڑھا کرتے تھے ان کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے، آپ نے یہ کلمات بتائے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ تو یہ الفاظ ہیں اور یہ حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک، اور اس باب کا نام ہے جس باب میں یہ ذکر ہوئے ہیں، باب التعوذ عند النوم، وہاں پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آدمی ان کی پابندی کرے تو وہ جادو سے، جادو کے اثرات سے بچ سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب چونکہ یہ بات میں نے بتا دی ہے کہ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں سحر، جادو
صرف ایسے عمل کو کہا گیا ہے جس میں کفر و شرک اور فسق و فجور اختیار کر کے جنات اور شیاطین کو راضی کیا گیا ہو اور ان سے مدد لی گئی ہو. تو اس وجہ سے اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس سحر کا، جادو کا حکم کیا ہے. یہ بات سمجھیں کہ وہ سحر، وہ جادو تو کفر ہے جس میں ایمان کے خلاف کوئی اقوال یا اعمال، یعنی کوئی لفظ ہو یا عمل ہو وہ اختیار کیا گیا ہو، تو ایسا جادو وہ کفر ہے. اور جو میں نے تعریف جادو کی بتا دی ہے وہ یا تو اعتقادی کفر ہے، یعنی یا تو اس کی وجہ سے انسان بالکل کافر ہو جاتا ہے، اور اگر بالکل کافر نہ بھی ہو تو کم از کم حرام اور فسق اور گناہ ضرور ہے، جس کو ہم عملی کفر بھی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کچھ اقوال یا اعمال کفر و شرک کے اختیار کیے تو یہ تو اس سے انسان بالکل کافر ہو گیا. اور اگر کفر و شرک کے اقوال و افعال سے بچ بھی گیا مگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا تو کفر عملی، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، جس کو ہم فسق کہتے ہیں، جس کو ہم حرام کہتے ہیں، اس سے وہ نہیں بچ سکتا. یعنی کم از کم اس کا درجہ یہ ہے. اس میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ دیکھیں سحر جو ہے، جادو جو ہے، وہ یا تو انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے یا کم از کم گناہگار ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہے، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے. البتہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں سے نقصان کو دور کرنے کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے، دور کرنے کے لیے بقدر ضرورت سیکھے تو بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن اس میں بھی دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ مقصد کیا ہو، مسلمانوں سے اس کی تکلیف کو دور کرنا، اور دوسرا وہ بھی بقدر ضرورت، یہ نہیں کہ اب ہر وقت اس کا یہی کام اور یہی مشغلہ ہے. اب اسی میں ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو تعویذ گنڈے وغیرہ کیے جاتے ہیں، جو عامل مشہور ہیں وہ کرتے ہیں، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان میں بھی اگر جنات اور شیاطین سے مدد لی گئی ہو تو یہ بھی اس جادو کے حکم میں ہے اور حرام ہے. اور اگر الفاظ مشتبہ معنی معلوم نہ ہو، بعض جو ہے نا تعویذ جو ہے وہ بعض کرنے والے بڑے عجیب الفاظ لکھ دیتے ہیں. دیکھیں نا بہت سے تعویذ ایسے دیکھے جاتے ہیں جن میں نمرود، فرعون، حامان ان کے نام لکھا ہوتے ہیں. بھئی ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ شیطان کا نام لکھا ہوتا ہے. یا پھر بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے معنی کیا ہے. اس میں اگر یہ احتمال ہو کہ اس کے معنی ممکن ہے کوئی ایسا ہو جن میں شیاطین یا بتوں سے مدد حاصل کی تو یہ بھی حرام ہے. اور اگر کوئی تعویذ وغیرہ، بلکہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ آج کل ہمارے جو ہے نا اس معاملے میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، افراد و تفرید. بعض لوگ ہر قسم کے تعویذات اور عملیات کا سرے سے انکار کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعویذ جو ہے وہ یا عملیات جو ہے یا دم وغیرہ یہ شرک، اور ان کو جاہلیت کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور اس کے برعکس کچھ وہ لوگ ہیں جو تعویذات و عملیات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ایک تو اس میں ہر جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر ہر قسم کے تعویذات کو جائز قرار دیتے ہیں. اور پھر عوام میں ہمارے خصوصاً ہماری جو خواتین ہیں وہ ہر چیز کو، گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی
روزگار کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس کو جادو سمجھا جاتا ہے کہ بس مجھ پر کسی نے کوئی عمل کر دیا، میرے گھر پر کر دیا، میرے بچوں پر کر دیا. تو ایسا نہیں ہے. یہ بات ایک تو بات یہ سمجھیں کہ جو بھی حالات انسان پر آتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور اس طرح فرمایا کہ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سب کچھ اللہ کی طرف سے. اس وجہ سے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا چاہیے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ گھر کے اندر کوئی بیماری آ گئی، کوئی بھی مسئلہ آ گیا، کسی کام میں رکاوٹ آ گئی، کوئی شادی میں رکاوٹ ہے، کوئی چیز ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ بس اس پر کوئی جادو ہے، کوئی عمل ہے. اور جب ہماری خواتین جو ہے وہ عاملوں کے پاس جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے، میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، ان کی تو روزی روٹی کا مسئلہ ہے نا. اس لیے وہ سیدھے آدمی کو بھی جس پر کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو بھی نفسیاتی بنا دیتے ہیں اور اس بات کے اندر اس کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا. اب وہ بیچارہ پھر ان چیزوں کے اندر پڑا رہتا ہے. اس لیے یہ بات سمجھیں، اس میں افراد و تفریط نہیں کرنی، بلکہ تعویذات اور عملیات کے ایک درجہ میں ایک درجہ جو ہے ایک اعتبار سے شرعن میں موجود ہے، لیکن اس کی جائز ہونے کے لیے کچھ شرائط، یعنی جو جائز تعویذ ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ تعویذات اور عملیات صحیح اور جائز عبارت پر مضمون پر مشتمل، یعنی اس کے اندر کوئی ناجائز اور شرکیہ بات شامل نہ ہو، بلکہ قرآنی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات اور اللہ سے حاجت مانگنے کی جو دعا ہے وغیرہ ایسی اگر آیات پر ایسی مضمون پر مشتمل ہوں، اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ وہ جائز مقصد کے لیے کیا ہو، مقصد بھی جائز ہو، کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو، کسی کے خلاف کچھ نہ ہو. اور پھر اس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ مؤثر بالذات اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا جائے اور کسی قسم کا کوئی غلط عقیدہ شامل نہ ہو. اگر ان شرائط کی خلاف ورزی ہو تو پھر یہ جائز نہیں. اور پھر جو جائز بھی ہے، جو یہ تعویذ جائز بھی ہے، یہ کوئی فرض یا واجب کا درجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو جائز کہہ سکتے ہیں، بس مستحب کہہ سکتے ہیں بس. اور آج کل بعض لوگ جو تعویذات کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تعویذ تو جو ہے نا وہ پتھر پر لکیر ہے، کہتے ہیں نا، یہاں تک کہ دعا اور جو دوسری تدابیر ہیں ان پر اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا کہ تعویذات پر رکھتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات، یہ ذہن بنانا بالکل غلط ہے. آپ یہ تعویذ بھی دوسری تدبیروں کی طرح، جس طرح انسان کو کوئی کام ہوتا ہے نا اس کے لیے کوشش کرتا ہے، مختلف طریقے کی تدابیر کرتا ہے، یا میں اس طرح کروں میرا کام ہو جائے گا، اس طرح کروں میرا کام ہو جائے گا. یا آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس سے میڈیسن لیتا ہے، دوائی لیتا ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. کتنے لوگ ہیں لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے، بلکہ میرے سامنے مثال ہیں کہ کروڑ سے زیادہ خرچے کیے گئے علاج پر، لیکن آخر میں موت آ گئی، یعنی وہ فائدہ نہیں ہوا. ایک تدبیر تھی، ایک کوشش تھی. تو اسی طرح تعویذ بھی ایک تدبیر ہے اور علاج ہے. اس کا مفید ہونا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم پر موقوف ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اور اسی سے بعض لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے کہ بعض احادیث میں کہتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ شرک، تعویذ کو تو حدیث میں شرک قرار دیا گیا ہے، تعویذ کو احادیث کے اندر شرک قرار دیا گیا ہے. تو وہ بات سمجھیں کہ احادیث میں جن تعویذوں کو ناجائز اور شرک کہا گیا ہے ان سے مراد زمانہ جاہلیت کی جو اس وقت کے ٹوٹکے ہوتے تھے نا، جن میں شرکی الفاظ پائے جاتے تھے اور شیاطین اور جنات وغیرہ سے مدد حاصل کی جاتی تھی، تو وہ مراد ہیں، وہ بالکل ناجائز ہیں، اور وہ بات میں نے بتا دی ہے، وہ ناجائز ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کو یعنی اس میں بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ افراد و تفریط نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اندر زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بعض چیزیں آج کل وہ بھی بہت زیادہ ہیں، مختصراً میں صرف ان کا نام لے دیتا ہوں۔ مثلا لوگ جاتے ہیں نجومی وغیرہ سے غیب کی خبریں معلوم کرتے ہیں اور مختلف فال نکلوانا، تو یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے۔ اور حاضرات کا عمل کرانا، چوری ہوگی کسی کی اس طرح، اسی طرح قرآن مجید سے فال نکلواتے ہیں۔ اور اس طرح دیکھیں استخارہ میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کرنا۔ استخارہ یعنی آپ اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے استخارہ کے ذریعے کوئی غیب کی خبر نہیں معلوم ہو سکتی، یعنی آپ اس بات پر کوئی استخارہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے صرف اتنا سا ہے، استخارہ کا جو سنت طریقہ ہے وہ کرنے کے بعد آپ کا دل، اچھا اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب آنا ضروری نہیں، خواب آنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق صرف اتنا سا ہے کہ آپ استخارہ کرنے کے بعد آپ کا دل جس طرف مطمئن ہو وہ کام کر لیں، بس اتنا سا ہے استخارہ کی حقیقت۔ اور پھر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھیں کہ خاص طور پر یہ جو غیب کی خبریں، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا وہ ہے، بہت زیادہ بھی ہے، اور اس وجہ سے کسی کے پاس غیب کی خبر معلوم کرنے کے لیے جانا اور اس سے معلوم کرنا، اور پھر اگر کوئی آدمی اس پر یقین بھی کر لیتا ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو حرام ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اس وجہ سے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ بہرحال آج جو میں نے بات کی ہے جادو کے متعلق، خلاصہ یہی ہے اس کا کہ جادو جو ہے اگر اس میں کفر و شرک یا اس والے اعمال اختیار کیے جائیں تو کرنے والا بھی اور کروانے والا بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اگر اس قسم کے الفاظ نہ بھی ہوں لیکن مشتبہ الفاظ ہوں اور کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو تو یہ حرام ہے، کرنا بھی حرام ہے، کروانا بھی حرام ہے۔ اور وہ تعویذ جس میں قرآن حدیث یا کوئی اللہ کا نام یا کوئی صحیح بات ہو اور پھر وہ صحیح مقصد کے لیے ہو تو بہرحال اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس کو مؤثر بذات نہ سمجھا جائے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ بس یہ میں نے کر لیا تو اب میرا کام پکا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا، اللہ کی مشیت اور ارادہ نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں شرک، بدعات اور رسومات اور ان کاموں سے جو ان کے ذریعے بنتی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔